بہت پیاری لگ رہی ہو دلہن بن کے۔ مریم نے ستائشی نظروں سے ساتھ بیٹھی فیروزہ کو دیکھا تھا، جو واقعی پوری طرح چمک رہی تھی۔ اسٹیج پہ بیٹھی دونوں سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھیں، جبکہ وہاں موجود مہمان مریم پر بھی انتہا حیران ہو رہے تھے۔ عجیب لڑکی ہے یہ، اپنے ہی شوہر کی خود دوسری شادی کروا رہی ہے، اور دلہن کے برابر تو ایسے بیٹھی ہے جیسے اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو۔ سارے مہمانوں میں بس اسی قسم کی چہمگوئیاں چل رہی تھیں۔ ارے بیچاری مجبور ہے نا، کیا کرے؟ اگر ماں بننے کی صلاحیت ہوتی تو کبھی یوں اپنے شوہر کو کسی اور کے حوالے کرنے کا نہ سوچتی۔ یہ اولاد چیز ہی ایسی ہے، عورت کو کڑے امتحانوں میں ڈال دیتی ہے۔ مریم نے ایک نظر سارے مہمانوں پہ ڈالی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہاں موجود لوگوں کے درمیان کیا باتیں چل رہی ہوں گی، لیکن اسے اس وقت صرف اس شخص کا انتظار تھا جو ابھی تک اسٹیج پر نہیں آیا تھا، اس کا محبوب شوہر۔ وہ بے تابی سے مین انٹرنس پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ وہیں دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں حذیفہ خانزادہ آخری وقت پر اسے دھوکہ نہ دے جائے، کیونکہ وہ اس شادی کے لیے ہرگز بھی راضی نہیں تھا۔ لیکن چند لمحے گزرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ حذیفہ خانزادہ زنان خانے میں داخل ہوا اور پورے روب و جلال کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اسٹیج تک آ پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی مریم مسکرا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ میں کسی قسم کے جھوٹ کا شائبہ نہ تھا۔ حذیفہ خانزادہ نے اسٹیج کی سیڑھیاں طے کیں اور مریم کے روبرو کھڑا ہوا۔ سرخ رنگ کا انارکلی فراک پہنے، بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، کانوں میں سنہری رنگ کے بڑے بڑے آویزے لٹکائے، وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ حذیفہ خانزادہ کی نظریں چند لمحے اس کی خوبصورتی سے الجھ کے رہ گئیں۔ بہت خوش نظر آ رہی ہیں مریم، لگتا ہے کہ دلی مراد پوری ہو گئی ہے۔ حذیفہ خانزادہ نے اسے ٹیز کرنے کے لیے ایسے لفظوں کا استعمال کیا تھا، لیکن مقابل مریم حذیفہ خانزادہ تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تاثر نہیں آیا تھا، نہ کوئی جذبات، نہ کوئی احساسات، بس وہی ایک سادہ سی مسکراہٹ اس کے سرخ لبوں پہ پھیلی ہوئی تھی۔ نکاح کا عمل شروع کیا جائے یا ابھی بھی آپ سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیں گی؟ فیروزہ کو پوری طرح نظر انداز کرتے اس نے بلند آواز میں مریم سے یہ سوال کیا تھا، اور فیروزہ نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ نکاح شروع کیا جائے، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مریم نے بھی بلند آواز میں ہی اسے جواب دیتے بازو سے پکڑ کے فیروزہ کے برابر میں بٹھا دیا تھا۔ حذیفہ خانزادہ کے دوست قاضی کو لے کر چلے آئے تھے، اور پھر خاموشی سے اور سادگی سے نکاح کی تقریب انجام پائی۔ وہاں موجود لوگ اس نکاح پر پوری طرح سکوت میں تھے۔ سبھی کو یہی لگا تھا کہ شاید آخری وقت میں کوئی ہلچل ہوگی اور مریم اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے گی، یا پھر حذیفہ خانزادہ خود انکار کر دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نکاح کے بعد مریم نے خود سارے مہمانوں سے ملاقات کی تھی، اور پھر ایک ایک کر کے سب مہمانوں کو رخصت بھی کیا تھا۔ یہ تقریب ان کی بڑی سی حویلی کے لان میں ہی منعقد کی گئی تھی، اس لیے سب مہمانوں کے جانے کے بعد مریم خود فیروزہ کو تھام کر حذیفہ خانزادہ کے بیڈ روم میں لے گئی تھی۔ وہ بیڈ روم جو کبھی اس کی ملکیت ہوا کرتا تھا، وہ بیڈ روم جہاں اس نے حذیفہ کے سنگ اپنی زندگی کے بہت خوبصورت لمحے گزارے تھے۔ وہ بیڈ روم اس کے لیے صرف بیڈ روم نہیں تھا، بلکہ اس کی کل کائنات تھا، جو اب وہ خود فیروزہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ فیروزہ کو بستر پہ بٹھا کے اس کا گھونگھٹ ٹھیک کرنے کے بعد مریم نے ایک نظر کمرے کی سجاوٹ پہ ڈالی۔ ہر چیز پوری طرح مکمل تھی، سب کچھ مریم نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل سے روم اسپرے نکال کر حذیفہ خانزادہ کا فیورٹ روم اسپرے کمرے میں کیا، اور ایک آخری نگاہ فیروزہ پہ ڈالی، جو مکمل طور پہ خوبصورت اور حذیفہ خانزادہ کے جوڑ کے برابر تھی۔ دل میں چاروں طرف سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ وہ بس یوں ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیا جان سکتا ہوں میں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ حذیفہ خانزادہ کمرے کی طرف آیا ہی تھا جہاں اس کی نظر مریم پہ پڑ گئی تھی۔ سچ سننا چاہیں گے یا جھوٹ سناؤں؟ مریم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں حذیفہ خانزادہ کی نظروں سے نظر ملائی۔ چاروں طرف جھوٹ ہی تو ہیں ہمارے، آپ سچ سنا دیں۔ گہرا سانس بھرتے حذیفہ خانزادہ نے ایک قدم خود کو مزید اس کے قریب کیا تھا۔
نہ دل میں کوئی طوفان ہے اور نہ ہی کوئی ہلچل، نہ کچھ محسوس ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی احساس باقی ہے۔ حذیفہ کی نظروں سے نظریں ملاتی وہ دل کا حال احوال بیان کر گئی۔ اس کی بات پہ حذیفہ کے دل کو ایک ضرب لگی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ کہہ دیتی کہ یہ لمحہ اس پہ قیامت جتنا بھاری ہے؟ کیا ہو جاتا اگر وہ کہہ دیتی کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی؟ لیکن مریم کی آنکھوں کی سچائی نے، اس کے لفظوں نے حذیفہ خانزادہ کو ایک جہنم میں جھونکا تھا۔ کیا سچ میں آپ کو فرق نہیں پڑتا مریم کہ آپ کی جگہ میرے بیڈ روم میں کسی اور کو مل جائے گی؟ کوئی اور آپ کے حقوق میں برابر کی شراکت دار ہو جائے گی؟ ٹوٹے لہجے میں پوچھتے حذیفہ نے مریم کو حیران کیا تھا۔ تو کیا دکھی تھا وہ اس شادی پر؟ کیا وہ نہیں بانٹنا چاہتا تھا مریم کے حقوق؟ میرے دل میں کوئی جذبات، کوئی احساسات نہیں ہے حذیفہ، بس ایک چھوٹی سی خواہش ہے میری۔ جب آپ اپنی بیوی فیروزہ کے حقوق ادا کر دیں اس وقت میرے کمرے میں آ جائیے گا۔ حذیفہ کی نظروں سے نظریں چراتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، وہ کمرہ جو اس نے 2 دن پہلے ہی اپنے لیے سیٹ کروایا تھا، اور اس کی بات پر حذیفہ حیران ہوا تھا۔ مریم، اس نے دھیمے سے مریم کو آواز دی تھی۔ مریم نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ اگر آپ کہیں تو میں فیروزہ کے کمرے میں نہیں جاؤں گا۔ محبت چھلکاتی آنکھوں سے وہ مریم کے روپ کو اپنے دل میں اتارنے لگا تھا۔ کیا پتہ وہ اسے فیروزہ کے پاس جانے سے منع کر دیتی۔ مریم کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ آن ٹھہری۔ میری خواہش ہے کہ آپ فیروزہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد میرے کمرے میں آئیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ایک پل کے لیے بھی نہ ٹھہری۔ کمرے کا دروازہ لاک ہونے کی آواز پہ حذیفہ خانزادہ ہوش میں آیا۔ مریم اپنے کمرے میں لاک ہو چکی تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتے اس بند دروازے کی جانب دیکھا جس کے دوسری طرف فیروزہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مریم تک کا سفر طے کرنے کے لیے اسے فیروزہ کے حقوق کی ادائیگی کرنی تھی۔ اس نے مریم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہ صرف فیروزہ سے شادی کرے گا بلکہ اس کے حقوق کو پوری طرح ادا کرے گا۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے قدم کمرے کے اندر رکھ دیے۔ مریم سے ملتا جلتا ہی سرخ انارکلی فراک پہنے وہ اس کی سیج پہ بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہر طرف حذیفہ کی پسند کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ویسٹ کوٹ اتار کے صوفے پہ رکھتے وہ آہستہ آہستہ فیروزہ کے نزدیک پہنچا۔ اس کی موجودگی سے گھبراتی ہوئی فیروزہ مستقل اپنے لبوں کو کترتی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ حذیفہ خانزادہ کی نظریں اس کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی اس کے لبوں پہ جا ٹھہری۔ اناری ہونٹ کچلے جانے کے سبب کہیں کہیں سے زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ جھکی ہوئی نظروں پہ برستی ہوئی پلکوں نے حذیفہ خانزادہ کی توجہ کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ ان لبوں کی کیا غلطی ہے جنہیں آپ مستقل اذیت دے رہی ہیں؟ حذیفہ خانزادہ نے آہستگی سے فیروزہ کو مخاطب کیا تھا۔ حذیفہ کی بات سنتے ہی وہ لب کترنا بھول گئی تھی، البتہ انگلیاں ابھی بھی آپس میں پیوست کیے وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے فیروزہ کہ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں۔ جیب میں سے خوبصورت سیاہ مخملی ڈبیا نکال کر حذیفہ خانزادہ نے فیروزہ کی طرف بڑھائی تھی۔ اور یہ آپ کی خوبصورتی کے نام۔ فیروزہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبیا تھامی۔ جیسے ہی اسے کھولا تو ہیرے کی دمکتی ہوئی انگوٹھی اس کی آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ یہ آپ کے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن اس نئی زندگی کی شروعات پہ یہ تحفہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ حذیفہ نے اپنے دل میں موجود مریم کی محبت پر پہرے بٹھاتے اس نئے رشتے کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ جب حقوق ادا کرنے ہی تھے تو پھر وہ پورے دل کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ فیروزہ کی آنکھیں پوری طرح سے چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حذیفہ خانزادہ اسے اتنی اہمیت دے گا۔ مریم کی محبت کے آگے اگر فیروزہ کو اہمیت دی جا رہی تھی تو یہ اس کے لیے قابل فخر بات تھی، ورنہ صرف اس حویلی میں ہی نہیں بلکہ سارے خاندان میں ہر کوئی جانتا تھا کہ مریم کے لیے حذیفہ کے دل میں کیا جگہ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی رگ و جا مانے جاتے تھے۔ فیروزہ نے اس بیش بہا قیمت انگوٹھی کو اپنی انگلیوں میں سجا کر حذیفہ خانزادہ کے سامنے کیا تھا۔ حذیفہ خانزادہ نے ایک نظر اس کے مخروطی ہاتھ پر ڈالتے اسے اپنے لبوں سے چوم لیا۔ بے ساختہ کی گئی حذیفہ کی اس حرکت نے فیروزہ کو گلنار کر دیا تھا۔
اس نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کھینچتے اپنے آپ کو خود میں سمیٹنا چاہا۔ فیروزہ کی اس حرکت نے حذیفہ کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ آگے بڑھ کے اس نے آہستگی سے فیروزہ کے گھونگھٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں میں تھاما۔ فیروزہ نے اپنی ہرنی جیسی آنکھوں سے گھبرا کے حذیفہ کی طرف دیکھا اور اسی پل حذیفہ نے اس کے لبوں پر اپنی ملائمت چھوڑ دی۔ فیروزہ کا سارا وجود انگارے کی طرح دہک اٹھا۔ وہیں حذیفہ کے کان میں ایک سرگوشی سی گونجی، ایسے کون پیار کرتا ہے حذیفہ؟ آپ تو آتے ہی شروع ہو گئے، بیوی کی تھوڑی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ مریم کی آواز نے اسے چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہوا، یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ وہ اس کے آس پاس کہیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے بے انتہا قریب موجود تھی۔ حذیفہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ فوراً ہی فیروزہ کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فیروزہ جو ابھی اس کی محبت پا کر اپنے آپ کو کھونے لگی تھی، اس کے پیچھے ہٹنے پہ چونک اٹھی۔ حذیفہ خانزادہ کمرے سے اٹیچ واش روم میں گیا تو فیروزہ نے اٹھ کے اپنی بھاری قیمتی جیولری اتار کے ایک طرف رکھ دی، لیکن وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے جدا نہ کی جو اسے محبت کے پہلے تحفے کے طور پہ ملی تھی۔ اس انگوٹھی کو وہ ساری زندگی سنبھال کے رکھنے والی تھی، اپنے سینے سے لگا کے۔ حذیفہ نے خود کو پانی کے حوالے کیا، شاور کے نیچے کھڑا ہوا، دیوار پہ دونوں ہاتھ ٹکائے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لاکھ وہ خود کو سمجھاتا کہ اسے فیروزہ کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن مریم کی خاموش نگاہیں، اس کی دبی دبی سرگوشیاں حذیفہ کے بالکل آس پاس موجود تھیں۔ کیا ہو جاتا مریم اگر تم خود کو مجھ سے دور نہ کرتی؟ مجھے بچے کی خواہش نہیں تھی، مجھے بس صرف تمہارا ساتھ چاہیے تھا۔ آنکھوں سے دو آنسو بہہ کر پانی کے ساتھ ہی کہیں غائب ہو گئے۔ کیوں کیا مریم یہ سب کچھ؟ اپنے آپ کو سنبھالتے اس نے شاور کے پانی کو بند کیا۔ 5 سال پہلے اس کی اور مریم کی شادی ہوئی تھی، اور اس وقت اس کے جذبات بالکل مختلف تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مریم کو چھوڑ کے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ ان کی سہاگ رات کا منظر بالکل مختلف تھا۔ مریم کو دیکھتے ہی وہ اس طرح اپنے جذبات میں بہکا تھا کہ مریم کے لاکھ ہٹانے کے باوجود بھی اس نے مریم کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ مگر آج وہ دوبارہ کمرے میں قدم رکھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مریم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ خود کو جتنا تیار کر چکا تھا، اب اتنا ہی پیچھے ہو رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ لباس تبدیل کرتے وہ کمرے میں پہنچا تو فیروزہ پہ نظر پڑتے ہی ٹھٹک کے رک گیا۔ وہ دشمن جاں اس رات کی رعنائیوں کو بڑھانے کے لیے پوری طرح تیار کھڑی تھی۔ اس نے فیروزہ سے یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ اس کے لیے اس طرح سے تیار ہو کے موجود ہوگی۔ فیروزہ کے چہرے پہ شرم کے تاثرات تھے، دھیمی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ اپنے نیم برہنہ وجود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے حیران کر گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے فیروزہ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سختی سے سوال کر دیا، اور اس سختی پہ فیروزہ کے ہوش اڑے تھے۔ وہ مریم بی بی نے مجھے یہ ڈریس لا کے دیا تھا۔ فیروزہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ مریم کے نام پہ حذیفہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ مریم، وہ زیر لب بڑبڑایا، کیسے جبر کر سکتی ہو تم خود پہ اتنا؟ کیا سچ میں تمہیں کوئی احساس نہیں کہ تم نے ہمارے رشتے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ فیروزہ کی طرف قدم بڑھاتے وہ مریم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ مریم نے وقتی طور پر جذبات میں آ کر اس کی دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن آج جس طرح اس نے خود فیروزہ کو حذیفہ کی سیج پہ بٹھایا تھا، حذیفہ حیران رہ گیا تھا۔ اور اب فیروزہ کا یہ لباس مریم کو اچھی طرح حذیفہ کی پسند کا علم تھا، اسی لیے اس نے لائٹ کلر کی یہ نائٹی خود فیروزہ کو لا کے دی تھی۔ 18 سالہ فیروزہ اپنی تمام خوبصورتی کے ساتھ حذیفہ خانزادہ کے آگے جلوہ گر تھی۔ فیروزہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے حذیفہ نے آہستگی سے اسے تکیے پہ لٹا دیا تھا۔ بھاری سانسوں کے ساتھ اس کے چہرے کے نزدیک ہوتے حذیفہ فیروزہ کی سانسوں کو روکنے کی وجہ بن گیا تھا۔ حذیفہ کی مضبوط انگلیوں میں فیروزہ کی نازک مخروطی انگلیاں پوری طرح پھنسی ہوئی تھیں۔
فیروزہ کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک اور کمرے کے پرفسوں ماحول نے حذیفہ پر ایک سحر طاری کیا تھا۔ مریم کی یادوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے حذیفہ نے نرمی سے اپنی محبت کو فیروزہ کے سپرد کیا تھا۔ دھیرے دھیرے چاند کھڑکی سے دور ہوتا جا رہا تھا، ہواؤں نے اپنا رخ بدلا تھا اور موسم میں تبدیلی آئی تھی۔ چاروں طرف حبس کی فضا تھی اور اس فضا میں کھڑکی کے پاس کھڑی مریم کا دم گھٹنے لگا تھا۔ احساس و جذبات سے آری مریم حذیفہ کی منتظر تھی۔ بہت گہرے گھاؤ تھے اس کے دل پہ اور آج وہ گھاؤ اسے حذیفہ کو دکھانے تھے۔ کمرے کی کھڑکی کو بند کرتے وہ اے سی فل کر چکی تھی۔ ایک نظر اس نئے کمرے پہ ڈالنے کے بعد مریم نے اپنی الماری کھولی اور وہ فائل نکال لی جو بہت عرصے سے اس نے اپنے سینے سے لگا رکھی تھی۔ یہ وہ فائل تھی جس سے حذیفہ پوری طرح بے خبر تھا، اور اس کی اسی بے خبری نے مریم کو اس بے حسی کے مقام پہ پہنچایا تھا کہ وہ اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی حویلی کی ملازمہ کے حوالے کر چکی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کے ساتھ مریم کو اپنے دل کی دھک دھک بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ رات واقعی اس کے لیے بہت بھاری تھی، کیونکہ اگلی صبح اسے ہمیشہ کے لیے اس حویلی کو چھوڑ کے چلے جانا تھا۔ ساری سچائی حذیفہ پر آشکار کرنے کے بعد وہ مزید ایک لمحہ بھی اس حویلی میں ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ اپنی زندگی کے ان خوبصورت لمحوں کو یاد کرنے لگی جب وہ پہلی بار دلہن بن کے اس حویلی میں آئی تھی۔ اس حویلی کی مالکن مریم حذیفہ خانزادہ۔ حذیفہ کی اماں نے اسے حذیفہ کے کمرے میں لے جا کے بٹھایا تھا۔ شہری لڑکی پسند کر کے لایا ہے میرا بیٹا، امید کرتی ہوں جلد ہی یہاں کے طور طریقے سیکھ جاؤ گی۔ سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی جو مریم کو اپنے ارد گرد محسوس ہوئی تھی۔ جی اماں، وہ بس ادب سے سر ہلا کے اتنا ہی جواب دے سکی۔ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور ہمارے ہاں تو خاندان سے باہر شادی بھی نہیں کرتے، لیکن حذیفہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے ہم نے اس کی پسند اور محبت کو مقدم رکھا۔ اب یہ تم پہ فرض ہے کہ تم اس حویلی کے ریت رواجوں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ہمارے یہاں کے طور طریقے تمہارے شہری طریقوں سے بالکل مختلف ہیں۔ مریم کے گھونگھٹ کو ذرا آگے کی جانب کھینچتے ہوئے سلطانہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا تو مریم بری طرح سے چونکی۔ سلطانہ بیگم اسے حذیفہ کی سیج پر بٹھا کے کمرے سے جیسے ہی باہر نکلیں تو حذیفہ فوراً ہی کمرے کے اندر چلا آیا۔ ایک ساتھ یونیورسٹی میں 4 سال گزارنے کے بعد آج وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم بن چکے تھے۔ وہ رشتہ جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، حذیفہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ممکن ہو گیا تھا۔ سارے رواجوں کو توڑ کر اس نے خاندان سے باہر کی لڑکی کو اس حویلی کی مالکن بنا کے ہی دم لیا تھا۔ میرے فیوریٹ کلر میں اور بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو، کھلکھلاتے حذیفہ نے اس کی تعریف کرتے اسے تیزی سے باہوں میں سمیٹا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ نئی دلہن کی تعریفیں کی جاتی ہیں، منہ دکھائی کا تحفہ دیا جاتا ہے، تم تو آتے ہی شروع ہو گئے۔ مریم نے تیزی سے اسے پیچھے دھکا دیتے اس کے لبوں پہ اپنی انگلی رکھی تھی۔ لاؤ پہلے میری رونمائی کا تحفہ۔ مریم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حذیفہ نے تیزی سے اس کے ہاتھوں کو تھامتے لبوں سے لگایا۔ تحفے تحائف میں کیا رکھا ہے؟ میں پورا کا پورا تمہارا ہوں۔ وہ تیزی سے ایک بار پھر مریم کی کمر کو جکڑے اسے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ سب سمجھتی ہوں میں یہ طریقے تمہارے، میرا گفٹ کھانا چاہتے ہو؟ مریم نے جان بوجھ کے اسے چڑھایا تو حذیفہ کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں جناب، یہ حویلی بھی آپ کی ہے اور یہ جان بھی۔ مریم کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتے وہ اس کے چہرے کے نزدیک ہوا تھا۔ آپ صرف حکم کریں کہ آپ کو کیا چاہیے، حاضر ہو جائے گا۔ حذیفہ کی بات پہ مریم کے چہرے پہ مسکراہٹ چلی آئی۔ وعدہ چاہیے مجھے حذیفہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ مجھ پہ بھروسہ رکھیں گے، دن ہو یا رات، خوشی ہو یا غم، آپ کی محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ میں آپ پر اعتبار کر کے اپنا شہر چھوڑ کے اس حویلی میں آئی ہوں، اس گاؤں میں ملکانی بننے کے لیے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے اپنے دل کا مکین بنا کے رکھنا ہے۔ محبت سے کہتے مریم نے حذیفہ کے دل کے تاروں کو چھو لیا تھا۔ مریم نے وعدہ لینے کے لیے ہاتھ اس کے آگے کیا تو اس نے اپنے لب مریم کی ہتھیلی پہ جما دیے۔
وعدہ۔ بس ایک لفظ سے اس نے مریم کو ایک نئی زندگی دے دی۔ اب اگر آپ کے دل کو تسلی ہو گئی ہو تو کیا ہم اپنا حق وصول کر سکتے ہیں؟ اس کے گلے میں بندھے سونے کے زیور کو آہستگی سے علیحدہ کر کے حذیفہ بےتاب ہونے لگا تھا۔ مریم نے مسکرا کے خود کو اس کے حوالے کرتے اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کی تھی۔ آج وہی رات ایک بار پھر آئی تھی، لیکن حذیفہ خانزادہ کے سنگ مریم نہیں بلکہ فیروزہ تھی، مریم کی ذاتی ملازمہ۔ گہرا سانس بھرتے مریم نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بجنے لگے تھے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا اور حذیفہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے وہ فائل ایک طرف رکھی اور ایسے ہی بستر پر لیٹنے لگی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے حذیفہ خانزادہ کھڑا تھا، ٹراؤزر ٹی شرٹ میں، گیلے بال لیے۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مریم نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ لاک کرتے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ مریم کے روبرو آ بیٹھا۔ حذیفہ کے سلکی بالوں سے ٹپکتا پانی مریم کے دل کو بے چین کر گیا تھا۔ چند سیکنڈوں میں ہی اسے گزرے وقت کی کہانی سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے سے مسکراہٹ کو نہ جانے دیا۔ حقوق ادا کر دیے فیروزہ کے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، کرنے ہی تھے، آپ کا حکم جو تھا، تنزیہ سے لہجے میں کہتے حذیفہ نے اس کے چہرے کو کھوجنے کی کوشش کی۔ بلایا تھا آپ نے مجھے، میں آ گیا۔ مریم کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے حذیفہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہاں، بلایا تھا میں نے۔ مریم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے مزید حرکت کرنے سے روکا۔ یہ آپ کی شادی کی رات کا تحفہ۔ مریم نے وہ فائل حذیفہ کے آگے رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ فائل اٹھاتے ہوئے حذیفہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ آپ کے تمام تر سوالوں کا جواب ہے۔ اس میں فیروزہ سے شادی کی وجہ، ہمارے رشتے کے بکھر جانے کا سبب۔ مریم کی بات پہ وہ بری طرح سے اچھلا۔ کیا مطلب؟ تم بانجھ ہو اس لیے تم نے میری دوسری شادی کروائی؟ اولاد کے لیے؟ تو پھر یہ؟ اس نے فوراً فائل کھول لی اور صفوں پر نظر ڈالنی شروع کی۔ یہ کیا ہے مریم؟ غصے میں حذیفہ کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ یہ وہی سچ ہے جو شاید آپ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یا پھر میں آپ کو دکھا نہیں سکی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرنے لگے۔ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے۔ حذیفہ نے فائل اٹھا کے زمین پہ پھینکی۔ کہو یہ جھوٹ ہے۔ مریم کو بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے وہ اتنی زور سے چیخا کہ مریم نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بس کریں حذیفہ خانزادہ، آوازیں اونچی کر لینے سے سچائیاں بدل نہیں جاتی۔ میری محبت، میرا مان، میرا بھرم توڑ کے کیا لگا تھا آپ کو ساری زندگی میں ماتم مناتی رہوں گی؟ بہت کچھ جھیلا ہے میں نے اپنی ذات پہ، اب آپ کی باری ہے۔ تا حیات اس بوجھ کے ساتھ زندگی گزاریے گا کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے اپنی محبت کو اسی کی نظروں میں گرا دیا۔ اپنی جس مردانگی پہ آپ کو بہت زوم ہے نا، آپ کی اسی مردانگی کی بدولت میری محبت قبر میں اتری ہے۔ وہ بچہ جسے میں نے پورے 6 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وجہ جانتے ہیں آپ؟ تلخی سے کہتی مریم حذیفہ کی روح کو جھنجھوڑ گئی۔ مانتا ہوں میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں تھا، شہر گیا ہوا تھا، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ رب کی یہی مرضی تھی۔ اپنی غلطیوں کو رب کی مرضی کا نام نہ دیں حذیفہ خانزادہ۔ انسان اپنی کوتاہیوں کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ میری اولاد کا چلے جانا رب کی مرضی نہیں تھی، آپ کی کوتاہی تھی، آپ کی غلطی، آپ کی انا تھی۔ یا پھر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں اس حویلی کے ریتی رواجوں کی بھینٹ چڑھی ہوں۔ میری اولاد اس حویلی کے رواجوں کی وجہ سے میری گود میں آنے سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ آنسوؤں کے گولے کو حلق میں اتارتے مریم نے سچائی کا وہ آئینہ حذیفہ کے آگے رکھا تھا کہ حذیفہ کی روح تک جھلس اٹھی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جھوٹ ہے یہ سب، الزام نہ لگاؤ مجھ پہ۔ مانتا ہوں میں کہ تم نے بہت دکھ اٹھایا ہے، اپنی اولاد کھوئی ہے، لیکن ذمہ دار میں نہیں ہوں اس سب کا۔
میں اگر یہاں ہوتا بھی تو قدرت کے فیصلے کے آگے میرا کوئی زور نہ چلتا۔ اللہ نے جس کی زندگی نہیں لکھی تھی وہ اس دنیا میں کیسے آتا؟ تم مجھے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ اگر وہ تمہاری اولاد تھی تو میرا بھی خون تھا۔ جو غم تم نے اٹھائے ہیں وہی غم میں نے بھی اپنی ذات پہ جھیلے ہیں مریم۔ لرزتی آواز میں حذیفہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے مریم کو صفائی پیش کی۔ قدرت کے فیصلوں پہ زور نہیں چلتا حذیفہ خانزادہ، لیکن سلطانہ بیگم کے فیصلوں پر ضرور آپ کا زور چلتا تھا، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سلطانہ بیگم کا لکھا ہوا تھا۔ زمین سے فائل اٹھا کے مریم نے حذیفہ خانزادہ کے منہ پہ دے ماری تھی۔ ایک بار پھر دیکھ لیجئے تاکہ کہیں کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ بہت الزام جھیلے ہیں میں نے اپنی ذات پہ، آپ نے کبھی مجھے صفائی دینے کا موقع نہیں دیا۔ آج میں اپنی ذات سے لگا ہر الزام بری طرح سے مٹاتی ہوں۔ ایک ساتھ ساری صفائیاں لے لیجئے اور مجھے آزاد کرتے ہیں۔ میں مزید اس حویلی کے دیواروں میں رہ کے اپنا نقصان نہیں کر سکتی۔ مریم کے لفظوں نے حذیفہ کے پیروں سے زمین کھینچی تھی۔ وہ جو اس کی رگے جاں میں بستی تھی وہ اسے چھوڑ کے جانے کی بات کر رہی تھی۔ جو ثبوت مریم نے اس کے آگے رکھے تھے وہ ثبوت اس کی روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھے۔ شٹ اپ مریم، خبردار جو یہاں سے جانے کی بات کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ حذیفہ نے اس کے گلے پہ اپنی انگلیاں جما دی۔ آپ کیا جان لیں گے میری؟ میں پہلے ہی مر چکی ہوں۔ اس حویلی میں کسی کو بھی جینے کا حق کہاں ہے؟ اگر اس گوشت پوشت کے چلتے پھرتے وجود کو آپ زندہ سمجھتے ہیں تو پھر شوق سے گلا دبا دیں۔ ہر احساس، ہر جذبات سے آری ہوں میں، صرف سانسوں کی ڈور چل رہی ہے، اسے بھی توڑ دیں۔ اچھا ہے، میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ مریم کے کاٹ دار لہجے پہ حذیفہ نے اس کی گردن پہ اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ سر پکڑتے وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھتا چلا گیا۔ مریم کا اس کی دوسری شادی کی بات کرنا، خود اسے فیروزہ کے حوالے کرنا، وہ کیوں نہ سمجھ سکا کہ اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ طلاق چاہیے مجھے حذیفہ خانزادہ، میں اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہوتے ہوئے آپ کی زندگی سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اپنے آخری جملے سے حذیفہ کی روح کو گھائل کرتے مریم نے الماری سے اپنا سامان نکالنا شروع کیا۔ اس ایک جملے پر حذیفہ پوری طرح تڑپ اٹھا۔ مریم کو اپنی زندگی سے نکال دینا اپنی سانسوں کو چھوڑ دینے کے برابر تھا۔ وہ تیزی سے سامان نکالتی مریم کے نزدیک پہنچا اور کمر سے اسے اپنی باہوں میں جکڑتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنے دہکتے ہونٹوں کا لمس چھوڑ دیا۔ پلیز ڈونٹ گو مریم، پلیز ڈونٹ لیو می۔ دیوانوں کی طرح وہ مریم کی گردن پہ اپنی شدت اتارنے لگا۔ مریم بے بسی سے اس کی باہوں میں قید اس کے جنون کے تھمنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن مقابل بھی حذیفہ خانزادہ تھا، جس کی محبت، جس کا جنون اتنی آسانی سے کبھی نہیں تھم سکتا تھا۔ مریم کو اپنی باہوں میں سمیٹ کے حذیفہ نے اسے بستر پہ لٹا دیا۔ پلیز حذیفہ، مریم نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن حذیفہ کی شدتوں کے آگے وہ نڈھال ہونے لگی۔